السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے اس ضابطۂ حیات سے اعراض کی زندگی ہے جس کو انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اسی بد نصیبی کے سبب آج ہم تختہ عرض پہ ذلت و نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب انسانیت کا تعلق قرآن سے جڑا، جب انسان نے رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، جب انسان نے کامیابی پانے کے لیے دامن محمد کو تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ انسان زمین کی نکبتوں سے اٹھا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا۔ ساری کائنات پہ حکمرانی کی، سب لوگ اس طرف دیکھنے کے لیے مجبور تھے، اور جو ہی اپنا تعلق اللہ اور رسول سے توڑا اور غیر سے جوڑا، وہ قوم جو عزت و وقار کی زندگی بسر کرتی تھی، اپنی اس بد نصیبی کے سبب دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی۔ اور جب تک ہم نے اس قرآن کو نہ تھاما، نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ دیکھا، تب تک ہمارے حالات زندگی یہی رہیں گے۔ یہ میں نے جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کافروں سے مخاطب ہے کہ تم قرآن کو سنتے ہو تو تعجب کا اظہار کرتے ہو، وَلَا تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنسی کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ،
تم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے آنے کا سبب یہ تھا کہ انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے، تاکہ اس جڑنے والے رشتے کے سبب انسان عزت و وقار کے اسی مقام پہ کھڑا ہو جس مقام پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ اپنے سبق کو بھول کے، اپنے اصل سے جدا ہو کے یہ ذلت و نکبت کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہوا۔ عرب کے صحرا میں، عرب کے ریگزار میں آواز دینے والے نے آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خالق و مالک، وہی عزت دینے والا، وہی ذلیل کرنے والا، وہی بیمار کرنے والا، وہی صحت دینے والا۔ کائنات میں کوئی تغیر و تبدل اس کے چاہنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس تصور سے محمد الرسول اللہ سے وابستگی اختیار کرو، عزت و اکرام ملے گا۔ لیکن اگر اس سے اعراض کی زندگی بسر کی تو تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے کافروں کو بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن پہ غور و فکر کی دعوت دی اور گلہ کیا کہ تم کیسے بد نصیب لوگ ہو، تمہاری زبان اور تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ آج تک تمہارے سامنے ایسا کلام نہیں آیا جس کے سامنے تمام گردنیں جھک گئی ہوں، پھر بھی تم استہزاء اڑاتے ہو، محمد پڑھتے ہیں تم مسخری کرتے ہو۔ اس قرآن کی آیات کے بنا پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا تم پہ؟ اللہ کا خوف طاری نہیں ہوتا؟ ڈر پیدا نہیں ہوتا؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، یہ قرآن جس دنیا کا تذکرہ کرتا ہے اور جہاں موت کا کوئی تصور نہیں، محمد تمہیں اس زندگی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، قرآن تمہیں وہ راہ دکھاتا ہے۔ مذاق اڑاتے ہو، روتے نہیں ہو۔ ارشاد فرمایا کہ تم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو، یہ غفلت تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہم پا نہیں سکتے۔ اپنی ابتدا کو دیکھیں اور آج کی زندگی کا اس سے تقابلی جائزہ لیں تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ واقعی اس قرآن کو ماننے کے بعد، محمد الرسول اللہ کے دامن کو تھامنے کے بعد ہم نے ان سے بے وفائی کی اور نتیجتاً دنیا میں ذلیل اور خوار ہو گئے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اللہ کا ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟
ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں، اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، میں ان 7 قسم کے لوگوں کو وہاں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جہاں میرے سائے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ گرمی اور تمازت کا یہ حال ہے کہ گرمی کی وجہ سے انسان کا دماغ اس کے سر میں یوں کھولتا ہوگا جیسے آگ پہ گرم ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ پریشان انسانیت لمحہ لمحہ اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ ارشاد فرمایا جب حالات یہ ہوں گے میں 7 انسانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے سلا دوں گا۔ ایک وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے قیادت دی، جس کو سیادت دی، جس کو حکمران بنایا، اور وہ برسر اقتدار آ کے ویسا انصاف کرتا ہے جیسا انصاف اللہ چاہتے ہیں۔ یہ انسان قیامت کو میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں بسر ہوئی، سوچنے کی بات ہے، سن کے غور کرنے کی۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا جوان ہے، اس کی جوانی کہاں بسر ہو رہی ہے؟ اس کے لیل و نہار کیسے ہیں؟ ہر لمحہ اللہ کی بغاوت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض۔ یہ نوجوانوں کو اللہ کا پیغام تھا، میرے محبوب ان تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ اگر اپنی جوانی میں تم اللہ کے سامنے جھکتے رہے، سجدہ ریزی کی، اللہ کا ذکر کیا، اذکار کیے، اللہ کو یاد کیا، فرمایا یہ نوجوان جب یہ دنیا چھوڑ کے وہاں آئے گا اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دوں گا۔ تیسرا وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا، نماز پڑھی، اذکار کیے، اللہ کو یاد کیا، اپنے کاروبار میں چلا گیا، اپنے گھر میں چلا گیا، دوست و احباب میں چلا گیا، لیکن اس کے کان ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں جب آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی وقت مسجد میں بھاگ آتا ہے۔ اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہے، چھوڑا، دوست و احباب میں بیٹھا ہے، چھوڑا، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، چھوڑا، اس لیے کہ آواز دینے والے نے کہا آؤ، تو یہ تو بیٹھا ہی اس لیے تھا۔ ارشاد فرمایا ایک یہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی جا کے بھی وہ کان کھڑے رکھتا ہے کب مسجد میں آنے کی آواز ملتی ہے۔ فرمایا دو وہ انسان جو آپس میں محض اپنے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معاونت کی سوچ نہیں ہے، فائدہ حاصل کرنے کی سوچ نہیں ہے، لینے دینے کی سوچ نہیں ہے،
محض دو انسان اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے آپس میں محبت کرو، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی سایہ قیامت کو نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک وہ جس کو حسب نسب والی، مال و زر والی، حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دیتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ ایک وہ مخیر دولت مند جو دوسرے انسانوں سے معاونت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کہا اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ آئے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کے نبی پریشان ہوں گے، اولیاء اتقیاء اللہ کے خوف سے محشر کے اس منظر سے لرزہ اور ترسا ہوں گے، محشر میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا، انسان پریشان ہوگا۔ فرمایا اس آدمی کو میں اس وقت اپنے عرش کے سائے کے جگہ دوں گا۔ فرمایا ایک وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاز عیناہ، ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ فرمایا اس انسان کو محشر میں میں اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ جو رات کی تاریکی میں، رات کی خاموشی میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہے، اس کا دل ڈرا ہوا ہے، یہ خوف زدہ ہے، کیا زندگی بسر کی ہے، اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اپنے زیر نگاہ رکھ کے آسمان والے کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس کو میں قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ آج میرا بیان، میرا عنوان، میرا موضوع یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں رب سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کرو، اس چیز کو پا جاؤ۔ یہ دنیا چند لمحات کی دنیا ہے، 10 سال زندگی بسر کر لی، 50 سال زندگی بسر کر لی، 100 سال زندگی بسر کر لی، آخر موت ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں موت نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق سوچو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ حیران و پریشان محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ کو قرآن میں سناؤں؟ میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے قرآن کسی دوسرے سے سنوں، سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ کو قرآن سناتا ہوں۔ سورۃ النساء جب میں پہنچا نا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا منظر ہوگا، کیسا وقت ہوگا میرے محبوب جب تمام اقوام سے گواہ اٹھائے جائیں گے، ان گواہوں پہ تجھے گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، حسبک الآن، اب عبداللہ بس کر دو، ٹھہر جاؤ، بس کر دو۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب کہا بس کر دو، میں نے آقا کائنات کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے پہلے بھی قرآن تھا، یہ قرآن ان کے دل و دماغ میں تھا، زبان سے قرآن اچھلتا تھا۔ آج کیوں نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کیفا، کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسا وقت ہوگا؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حشر کا منظر آ گیا، محشر کا منظر آ گیا، جہاں انسان پریشان ہے، بے بس ہے، سانس لینا مشکل ہے، ماں بیٹے کے کام نہیں آتی، باپ بیٹے سے جان چھڑاتا ہے، بیٹا باپ سے چھپتا پھرتا ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے رب لا تسألنی عن امی، اللہ میں تجھ سے اپنی ماں کے متعلق سوال نہیں کرتا، سلم نفسی، میری جان کو محفوظ کر لے۔ دیکھا نبی یہ کائنات نے اس منظر کو، جس منظر کی نقشہ کشی قرآن کرتا ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے قدم قدم پہ جان دینے کے لیے تیار رہتی ہے، تمام کائنات کی طاقتوں سے لڑتی ہے، بھیڑتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ماں اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عذاب اللہ شدیدا۔ فرمایا ماں بچے کو بھول جائے، حمل والی حمل گرا دے، انبیاء اتقاء اللہ کے خوف سے لرزہ ہو، محشر میں ایک اور حشر بپا ہو، اس حشر میں، اس منظر میں میرے محبوب قوموں سے گواہ لائیں گے اور ان قوموں، تمام قوموں پہ تجھے گواہ لائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، میرے لیے، تیرے لیے، انسانیت کے لیے، کہ یہ منظر جو میں دیکھتا ہوں، اس منظر کا سامنا انسان کس طرح کریں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ آنسو ٹپکنا، یہ پریشانی، یہ خوف زدگی کس کے لیے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جنت میں کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہ کھلوائیں۔ یہ کیوں روتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں روتے، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں کھڑے ہیں، رو رو کے اپنی داڑھی بھگو لی، رو رو کے زمین بھگو دی۔ اللہ نے عرش سے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو پوچھو یہ کیوں اتنا بے قرار ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح پریشان ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، مجھے بتلانا مقصود تھا، تمہیں بتانا مقصود تھا کہ اللہ کا نبی رات کی تاریکی میں تنہا اس طرح آنسو بہاتا ہے کہ اس کے بہنے والے آنسو دیکھ کے اللہ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے، ما یبکی کا یا محمد، کیوں روتے ہو میرے محبوب؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو، یوں بے قراری، یوں بے تابی، کیوں؟ کہا جبریل اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے رو رہا، کیا بنے گا ان کا کیا؟ وہ منظر دیکھا،
وہ محشر دیکھا، اس محشر کو دیکھ کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو مجھے سمجھایا، آپ کو بتلایا کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ اگر زندگی ویسے بسر کرو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اقدامات کرو، تو یہ تمہاری زندگی کے لیے کامیابی کی علامت ہے، وگرنہ وہاں سامنا نہیں کیا جا سکے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے، جنت کی خواہش کے لیے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، جو آنسو اپنی زندگی کو دیکھ کے، جہنم کو سوچ کے، اللہ کے خوف سے بہتے ہیں، ارشاد فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے خوف سے نکلنے والے آنسو جس رخسار پہ گریں گے، میں نے اس رخسار پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ترین صحابی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کا وقت ہے، مال و زر بہت ہے، بڑی دولت ہے، جتنی دولت رب نے دی اتنا ہی وسیع ظرف اور دل دیا ہے، دونوں ہاتھوں سے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے اپنا مال، اپنی دولت۔ ایسا انسان جو کبھی نہیں کرتا صدقات و خیرات و زکوٰۃ میں، اس کے سامنے اس کے دسترخوان پہ کھانا آتا ہے، کھانا بڑا شاندار ہے، کھانے کی طرف دیکھا تو ڈوب گیا، بیٹا پریشان ہے کہ یہ کیا انداز ہے، بابا سب کچھ بھول گئے، افطار کا وقت ہو رہا ہے، یہ گم ہو گیا ہے۔ دیکھا پاس رہنے والے پریشان ہیں کہ میں ایسے کیوں ہوں، کہا ہائے مصعب، بیٹا دیکھتا ہے کہ بابا کو کیا ہو گیا اس وقت، ہائے مصعب، کون مصعب، کیا ہے وہ؟ کہا یہ وہ انسان تھا جو عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا تھا، اتنی دولت تھی کہ جس طرح چاہا زندگی بسر کی، جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جس گلی سے گزر جاتا ہے، بعد میں گزرنے والا وہاں سے گزرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس گلی سے مصعب نکل کے گیا ہے۔ غیر ممالک کی خوشبوئیں جن سے تر بتر ہو کے گلیوں اور بازاروں میں نکلتا ہے، زیب و زینت کی ہوئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ وہ مصعب جسے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ بھیجا کہ جاؤ مجھ سے پہلے مدینہ والوں کو رب کا قرآن سناؤ اور محمد کا فرمان سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنا خطیب بنا کے بیٹا، پہلا مقرر، پہلا خطیب جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ میدان احد میں جہاد کے لیے نبی کی قیادت میں تلوار چلا رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، جس کے کپڑے عالی شان، جس کا کھانا عالی شان، جس کی خوشبو دیکھ کے سونگ کے لوگ سمجھتے تھے یہاں سے مصعب گزر گیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی قیادت میں لڑی ہوئی جنگ میں میدان میں پڑا ہوا ہے۔ کہا دفنانے کا وقت آیا تو جو چادر مصعب کے لیے آئی
اس سے اگر اس کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو قدم ننگے ہو جاتے، قدم ڈھانپے جاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ وہ جس کا پہناوا، جس کا رہن سہن ایسا تھا کہ لوگ دعائیں کریں اللہ ایک لمحہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے جو منہ سے بیان کر بسر کر رہا ہے، ایسا انسان میدان قتال میں، میدان جہاد میں شہید ہوا پڑا ہے۔ اس کے اوپر جو بطور کفن چادر بچھائی جاتی ہے، اگر سر چھپایا جائے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں چھپائے جائیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ دولت، مال و زر اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ مجھے خوف آتا ہے کہیں اللہ ہماری نیکیوں کی جزا ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا۔ ثم جعل یبکی، راوی کہتا ہے اتنی بات کی تو رونا شروع کر دیا، دسترخوان بچھا ہوا، روزہ افطار نہیں کیا، افطار کا وقت ہے، اتنا روتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے اتنا روتا ہے کہ سسکیاں بن گئی عبد الرحمن ابن عوف کی، اتنا رویا، اتنا رویا کہ افطار کرنے کے لیے کھانا بھی یاد نہیں رہا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ اس کو خوف ہے، اگر اللہ نے میرے اعمال کی جزا مجھے دنیا میں دے دی ہے تو قیامت کو کیا کروں گا، اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیسا کھڑوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ تصور اس کو اتنا رلاتا ہے، اتنا رلاتا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرنا ہی بھول گیا ہے۔ نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایسا خوف رکھتا تھا، اتنی نزاکت تھی اس کے دل میں کہ جب بھی ایک لمحہ کے لیے اللہ کے خوف کا وقت آتا تھا، اللہ سے ڈر جانے کا تصور پیدا ہو جاتا، وہ کوئی صحابی ہو وہ کام جایا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ صدیق اکبر جا رہے ہیں، ایک طرف سے عمر آئے، عمر بات سنو، چلو ام ایمن کے پاس چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام ایمن کے پاس محمد رسول اللہ جایا کرتے تھے۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ورثہ میں لونڈی ملی تھی، ان کے باپ کی خدمت کرنے والی۔ جب سیدہ طاہرہ آمنہ فوت ہو گئی تو پھر اس نے بڑی نگہداشت محمد رسول اللہ کی، پیار سے رکھنا، کھلانا پلانا، لیے پھرنا، قربان ہو جانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ام ایمن کو ملنے کے لیے ضرور جاتے تھے۔ ابو بکر نے کہا عمر آقا چلے گئے اس جہان سے، اب ام ایمن کے پاس کوئی نہیں جاتا، چلو محمد رسول اللہ کی جگہ ہم چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دونوں چلے۔ ام ایمن نے دیکھا کہ محمد کے پیار آ رہے ہیں، محمد کے وفادار آ رہے ہیں، محمد کے غلام آ رہے ہیں، جن کے بغیر جینے کا تصور نہ تھا وہ آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے دیکھا تو ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بکت، راوی کہتے ہیں رونا شروع کر دیا۔ ابو بکر آگے بڑھے، ما یبکی کے، ام ایمن کیوں رو رہی ہو، کیا سبب ہے رونے کا؟ اللہ کی قسم ہم کیا کریں اگر تقابلی جائزہ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ناکام ہو جائیں گے اور اندر سے آواز آئے گی تم وہ مومن نہیں ہو جو محمد پیدا کرنا چاہتے تھے۔ رونا شروع کر دیا۔ ما یبکی کے، کیوں روتی ہو؟ تجھے نہیں پتا
کہ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے ہیں تو وہاں اس دنیا سے کہیں بڑھ کے ان کا اعلیٰ پرعزم ٹھکانہ ہے، جنت ماوا سب سے بہترین ٹھکانہ. تو کیوں رو رہی ہے اس دنیا میں؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں، وہ رو رہی ہوں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آزاد لونڈی کا تصور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے ساتھ. کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم ہے جو مقام محمد کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کائنات میں کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکتا، مجھے یہ علم ہے. بلکہ روتی اس لیے ہوں ان الوحی قد انقطع من السماء، میرے آقا کے جانے کے بعد، میرے مولا کے جانے کے بعد آسمان سے زمین کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. جب وہ تھے جبریل آ کے ہماری رہنمائی کرتے تھے، اب کوئی نہیں، قیامت کو کیا بنے گا ہمارا. ام ایمن کی زبان سے یہ الفاظ اچھلے، جہاں وہ رہی تھی صدیق بھی رو رہے ہیں، فاروق بھی رو رہے ہیں. ان کے سامنے محشر کا منظر آ گیا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا. اب محمد ہم میں نہیں تو تعلق آسمان اور زمین کا ٹوٹ گیا ہے، رہنمائی دینے والا کوئی نہیں، کیا بنے گا، کیا بنے گا. صدیق اکبر بھی روتے ہیں، فاروق اعظم بھی روتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پہ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے ڈر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اس انسان کو اس محشر میں اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جہاں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کے صحابہ اس بنا پہ قدم قدم پہ لرزاں ہے، ترساں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رویا کرو. میرا اللہ کہتا ہے کہ جب انسان مجھے یاد کرتا ہے مجھ سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے. اس کو علم ہے کہ اگر رب نے گرفت کی تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور حالات ایسے ہیں کہ رہ کہہ نہیں رب کو کچھ سکتا. ارشاد فرمایا اس پریشانی کی بنا پہ ایک آدمی آنسو بہاتا ہے، کہا اس کے آنسو بہتے ہیں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہوں. محشر کی پریشانی جہاں ہر انسان پریشان ہوگا، یہ انسان پریشان نہیں ہوگا جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے. یہ اللہ کا مقبول آدمی ہے، اللہ کا محبوب آدمی ہے. انس کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی ایک بات پہنچی، وہ تو نہیں بتلاتے کہ یہ بات کیا تھی، لیکن اس حدیث کے مختلف طرق دیکھے جائیں تو احساس ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مسجد میں بلند آواز سے ہنس رہے تھے. غور سے سنیں، یہ باتیں بھول جانے والی نہیں ہیں. جو بھولتا ہے اپنی عاقبت کی بدنصیبی کے بنا پہ بھولتا ہے. اللہ کے نبی آئے، فرمایا میرے صحابہ اور اس تو علی الجنت والنار، مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی ہے اور مجھے اللہ نے جہنم بھی دکھائی ہے، اور آج سے بڑھ کے میں نے برائی کبھی نہیں دیکھی اور آج سے بڑھ کے میں نے بھلائی کبھی نہیں دیکھی. برائی وہ آگ جس آگ میں رب کا باغی ڈالا جائے گا، جس آگ میں محمد کا باغی ڈالا جائے گا، جس آگ میں اللہ کا نافرمان ڈالا جائے گا. میں نے اس کو دیکھا
تو میں پریشان ہو گیا. ایسا منظر نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ تصور میں آیا. اتنی بڑی برائی انسان کے لیے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کہا میں نے وہ دیکھا. پھر اللہ نے مجھے جنت دکھائی. اترا ہوا چہرہ، اڑی ہوئی رنگت، پریشان دل جنت کو دیکھ کے اطمینان پاتا ہے. میرے محبوب، اس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ، بتلاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کے سامنے یوں بیان کرو کہ جس طرح جنت تیرے سامنے ہے، جس طرح جہنم تیرے سامنے ہے، تیرے بیان کرنے سے اسی طرح جنت مسلمانوں کے سامنے اور جہنم مسلمانوں کے سامنے آئے. ایسے بیان کرو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کا مقصد تھا. ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. اگر تم وہ جان لو تو فرمایا بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم کم ہنسو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہ ہو. جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو. راوی کہتا ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غطوا رؤوسہم، اپنے سروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا اور محمد رسول اللہ کے صحابہ نے رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اتنا روئے صحابہ، تمام صحابہ، کہ صحابہ کے رونے سے سسکیوں کی آواز انسان دور سے سنتا تھا. کون روتے ہیں اس سے؟ کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے، تو ارشاد فرمایا اتنا رو کہ رو رو کے بے حال ہو جاؤ. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب نبی اقدس محمد رسول اللہ سے یہ بات سنی تو منہ ڈھانپ لیے، سر ڈھانپ لیے، رونا شروع کر دیا. یہاں تک کہ سارے صحابہ کی سسکیاں بلند ہوتی ہے. آنے والا انسان سنتا ہے کہ محمد کے صحابہ رو رہے ہیں. یہ کون ہے؟ جنت کے وارث، جنت کے مالک، جن کو کائنات کے آقا نے کہا میرا رب کہتا ہے ان کو پیغام دے دو میں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے، اور جنت ان کو ملنی ہے، جنت ان کے لیے ہے. لیکن جن کے لیے جنت ہے وہ اپنے اللہ سے خوف زدہ ہو کے یوں روتے ہیں کہ سسکیاں بلند ہوتی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری کیا سوچ ہے؟ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہماری بھی زندگی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی تھی؟ کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے احکامات سے بھاگی، رسول کے احکامات سے بھاگی. غور تو کریں ذرا. رمضان چلا گیا، جب رمضان آیا تو کچھ چہرے کھل اٹھے، تو کچھ چہرے کہتے ہیں کہ اچھا چلو پھر روزے تو رکھنے ہی ہیں. انہوں نے بھی روزے رکھے، انہوں نے بھی روزے رکھے. جن کے چہرے کھل اٹھے تھے، کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کا چاند دیکھ کے مبارک دیتے تھے. اور خوش نصیبوں پھر وہ مہینہ آ گیا جس مہینے نے ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دینا ہے. پھر رکھتے تھے تو نبھاتے تھے. جیسے رکھنے کا مزہ ہے ویسا رکھتے تھے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کی بنا پہ اللہ کے کہنے پہ پیغام دیا کہ جس نے میرے ہاتھ پہ ایمان کی بیعت کی ہے مر گیا ایمان کے ساتھ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محمد میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ صحابہ رو رہے ہیں. کیوں؟ غم ہے, فکر ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور کون غم کرتا ہے, کون فکر مند کا ہے؟ وہ جس کو رب نے گارنٹی دی. اور فکر مند کیوں ہو؟ پتہ نہیں مالک ہے کب ناراض ہو جائے اور جنت جہنم میں بدل جائے. کبھی تصور ہم نے کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی آدمی جب رمضان آیا مسجدیں بھر گئیں اور جاتے ہی پہلا جمعہ کہاں ہے وہ رونق, کہاں ہے وہ لوگ؟ اور ہم رب کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. محض اس لیے آئے کہ اللہ کہتے ہیں روزہ رمضان آتا ہے رحمت سے بھر کے جھولی لاتا ہے, رمضان جاتا ہے انسانوں کے گناہوں سے جھولی بھر کے لے جاتا ہے. اس لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو کہو جس کے دل میں رب کا خوف ہے, جس کے دل میں رب کا ڈر ہے, میرے محبوب ان کو کہو کہ کبھی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے آنسو بہا کے تو دیکھو. شاعر کہتا ہے نا دن رات کا ہنسنا تجھے برباد نہ کرتے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. ابھی اٹھو رات کو, کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان آگ میں داخل نہیں ہوگا جس کی آنکھ, جس کے چہرے پہ اللہ کے خوف سے آنسو بہ گئے. ارشاد فرمایا یہ انسان جہنم کی آگ کے سپرد نہیں کیا جائے گا. محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا یلجو نارا, آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا رجل, وہ آدمی بقا من خشیت اللہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے. فرمایا یہ آدمی آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا. اگر اتنا ہی بات ہوتی اللہ کے نبی کرتے تو شاید کوئی پریشانی دل میں آتی کہ اچھا, لیکن یہ نہیں ہے. فرمایا کہ آگ میں کوئی وہ انسان داخل نہیں کیا جائے گا جو رب کے خوف سے روتا ہے, یہاں تک کہ جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس اس کے تھنوں میں نہ چلا جائے. نہ تھنوں میں دودھ واپس جا سکتا ہے اور نہ رب کے خوف سے رونے والا جہنم میں جا سکتا ہے. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام. مہینہ تو ہم نے بسر کر لیا ہے, روئے بھی ہوں گے ظاہر ہے, آنسو بھی آئے ہوں گے. یہ رات کو اٹھ کے رونا, یہ چھپ کے رونا, یہ سرے عام رونا, تیرا رونا نبی کائنات کے فرمانے کے مطابق تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر گیا ہے. اب سوچنا یہ ہے کیا ہم نے جہنم کی آگ سے محفوظ ہی رہنا ہے؟ کیا ہم نے جہنم کی آگ سے بچا ہی رہنا ہے؟ اگر صفائی ہو گئی ہے تو پھر مزہ یہ ہے کہ صفائی رہے. اللہ دیکھیں کہ جس نے چھپ کے توبہ کی تھی وہ بھی اب میرا ہی بن گیا ہے, جس نے شریعام توبہ کی وہ بھی میرا ہی بن گیا ہے. یہ جو میرے تھے جال سازی تھی, میرے بن کے دکھایا, اب میں ان کو ان کا بن کے دکھاؤں گا اور میرا ان کا بننا جنت کی ضمانت ہے ان کے لیے. ماہ مقدس تو چلا گیا ہے, دیکھنا ہے, سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے کیا ہم اس سے کوئی اچھا نتیجہ حاصل کر لیں گے
کرنا چاہیے. انسان وہی ہے وگرنہ یہ کوئی انسانیت نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس انسان کو اللہ کی طرف سے ضمانت دی ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہو کے شرمندگی کا اظہار کر کے ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے روتا ہے. فرمایا اس کے آنسوؤں کی مجھے لاج رکھنا ہے. ان نکلے ہوئے آنسوؤں کی بنا پہ میں اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لوں گا. اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، سوچ دے، فکر پیدا کرے کہ ہم اگر ماہ مقدس کو بسر کر آئے ہیں، اللہ نے گارنٹی دی ہے گناہوں سے پاک. اب گناہوں سے پاک ہی رہنے کے لیے جد و جہد کریں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.